حضرت علی المرتضیٰ ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم۔ ڈریم آن ریئلٹی کو دیکھنے والے معزز سامعین السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد داماد، اسلام کے چوتھے خلیفہ، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل، علم کے دروازے نہایت ہی بہادر اور صاحب ذوالفقار تھے۔ آپ کے درد سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا۔ آپ نے کبھی کسی بت یا مورتی کو سجدہ نہ کیا۔ آپ کی زبان مبارک سے ہر وقت حق اور حکمت کی باتیں جاری ہوتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارا۔ اس کے بعد آپ اس کنیت سے مشہور ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت والی رات حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور اپنے سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ آپ کو نکاح میں دی۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے تھے۔ جنگ بدر میں ولید اور جنگ خیبر میں مرہب آپ ہی کے ہاتھوں مارے گئے۔ آپ نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور اس دور میں کئی خانہ جنگیاں دیکھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں ابھی تک 9 عمر ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے یمن کی طرف بھیج دیا۔ میں نے کہا آپ مجھے ایسے لوگوں کی طرف روانہ کر رہے ہیں جن کے مابین جھگڑے ہوں گے اور میں تو فیصلے کرنے کا علم نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو درست اور دل کو مضبوط رکھے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں عہدت نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں رہنے کا حکم دیا اور خود ہجرت پر تشریف لے گئے تو منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمولی حیثیت کا خیال کر کے اور اپنے پر بوجھ سمجھتے ہوئے چھوڑ گئے ہیں۔ منافقین کی یہ باتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اسلحہ اٹھایا اور نکلے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضور اکرم اس وقت مدینے کے قریب مقام جرف میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اس لیے چھوڑ آئے ہیں کہ آپ مجھے اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے اور مجھے کم حیثیت خیال کرتے تھے۔ نبی کریم مال اسلام نے تختی سے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے تو محض ان امانتوں کی وجہ سے آپ کو پیچھے چھوڑا تھا۔ اب آپ واپس جاؤ اور میرے اہل و عیال اور اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کرو۔ اس کے بعد آن حضرت مال اسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے بنو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنج و غم دور ہوا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کی لہر دوڑ گئی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے واپس آ گئے۔ جب ابن ملجم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا اور آپ بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو ایک دن آپ کے بیٹے حضرت حسن روتے ہوئے آئے۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا اے میرے بیٹے، مجھ سے مزید 4 باتیں یاد رکھو۔ حضرت حسن نے کہا کہ ابا جان پہلی 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے، سب سے بڑا فکر حماقت کی ہے، سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے اور سب سے اچھی صفت خوش اخلاقی ہے۔ حضرت
حضرت حسن نے کہا کہ دوسری 4 باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا احمق آدمی کے صحبت سے بچتے رہنا، کیونکہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا، اور جھوٹے شخص سے کبھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ دور کو تیرے قریب اور قریب کو دور کر دے گا، اور بخیل آدمی سے بھی بچنا، کیونکہ تو اس کا اتنا حاجت مند نہیں ہوگا جتنا وہ تیرا حاجت مند ہوگا، اور وہ تجھے چھوڑ کر بیٹھ جائے گا۔ اور برے آدمی کی صحبت بھی اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ تجھے چند پیسوں کے عوض سے دے گا۔ آپ 21 رمضان المبارک کو شہید ہو کر خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ مزید نئی آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل ڈریم آن ریئلٹی کو سبسکرائب لازمی کریں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔